مسجد تو تھی لیکن غلام رسول چاہتے ہیں، اس لیے آپ قابل مبارک ہے۔ یہ جلسہ اگر ہے تو یہ حضور کی غلامی کا جلسہ ہے، یہ مدرسہ اگر ہے تو یہ غلام رسول نے بنائے گا ہے، یہ مسجد سن سامنے ہے، یہ آپ نے اگر بنائی ہے تو یہ غلام رسول نے بنائی ہے۔ درسگاہیں تو ہر جگہ ہے، اس لیے میں اپنے علماء سے بھی کہتا تھا، کیونکہ مجھے امید ہے اپنے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہم کہیں کسی جگہ پر مسجد نبی کے نام پہ بناتے ہیں، مسجد نبی کے نام پر، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ غدار رسول ہے، اس عاشق رسول کو ایک مسجد اور ایک مدرسے کی ضرورت ہے، تو مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ نماز کے لیے، نماز کے، لیکن میں کہتا ہوں یہاں پر بنائی گئی رسول کے لیے۔ مدرسہ بنایا جاتا قرآن کی تعلیم کے لیے، یہاں پر بنایا گیا رسول کے لیے۔ اور جو مسجد اور جو مدرسہ رسول کے نام پر بنایا گیا ہو، میں کہتا ہوں وہاں پر آنا جانا یہ کامیابی سے خالی نہیں ہے، کامیابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کلمہ کے لوگوں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، آپ اس مدرسے سے اور مسجد سے جڑے رہو، جڑے رہو۔ اور مسجدیں تو آپ کو یہاں بہت ساری ملیں گی، لیکن یہ سمجھنا کہ کلوہ میں یہ رسول کے نام پر بنائی گئی۔ مدرسے سے ہم جڑیں گے، یہاں تعاون کریں گے، اس لیے کہ یہ مدرسہ رسول کے نام پر بنایا گیا، رسول کے احترام، رسول کے ادب کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ جڑے رہو۔ لوگ آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے، کبھی قومیت کے نام پر، میری بات بری نہ لگے تو میں بات کہہ دوں، کبھی آپ کو قومیت کے نام پر، کبھی آپ کو زبان کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کبھی آپ کو قومیت کے نام پر توڑیں گے، کبھی زبان کے نام پر توڑیں گے، کبھی خاندان کے نام پر توڑیں گے، کبھی قبیلے کے نام پر توڑیں گے، کبھی برادری کے نام پر توڑیں گے۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، برادری کے نام پر توڑیں گے تو زد رسول اللہ کے گھر پر پڑے گی، زبان کے نام پر دور کریں گے تو زد کہاں پر پڑے گی وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی کہے کہ برادری کے نام پر دور ہو جاؤ، کہنا ٹھیک ہے، پہل برادری بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، سبحان اللہ، قوم بعد میں ہے، اللہ کے نبی پہلے ہے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر رسول کی بات آئے گی ہم وہاں پر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگوں اپنے ایمان پر کھڑے رہو، اور اپنے یہ جو مدرسہ اور یہ مسجد یہاں پر رسول کے نام پر بنائی گئی ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہو۔ بس یہ دیکھو، داڑھی تو سب کی ہے، امامہ بھی سب کا ہے، مولوی بھی پڑھے ہیں، حافظ بھی پڑھے ہیں، مفتی بھی پڑھے ہیں، لیکن آپ کو فیصلہ مفتی سے نہیں کرنا ہے، امامے سے نہیں کرنا ہے، سفید کپڑوں سے نہیں کرنا ہے، اوپر سے رومال ڈال دیا اس سے نہیں کرنا ہے، تسبیح ہاتھ میں اس سے نہیں فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ یار یہ مولوی ہے، مولوی بعد میں ہے، پہلے غلام رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے یہ غلام رسول ہے یا نہیں ہے؟ اگر غلام رسول ہے تو ہم اس کے غلام ہیں، اگر یہ غلام رسول نہیں تو یہ کچھ بھی ہو، جب غلام نہیں کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، بہت۔ اس لیے کبھی جو ہے آپ کسی کے بہکاوے مت آنا، کسی کے بہکاوے مت آنا، کسی کے علم میں نماز میں مت آنا کہ یار یہ تو بہت نمازیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ نمازیں پڑھتا ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا، شیطان کی نمازیں کہاں گئی؟ ابلیس کی نمازیں کہاں گئی؟ اور ایک بات قرآن کے حوالے سے علماء بیٹھے ہیں، شیطان کہاں پہ تھا؟ عوام بولے گی شیطان کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ جنت میں تھا۔ شیطان کہاں تھا؟ جنت سے نکلا کس بنیاد پہ؟ قرآن میں، پورا قرآن میں ذکر موجود ہے، آدم کی گستاخی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ کون سا تھا؟ عبادت کا نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی۔ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ احترام، سجدہ تعظیم، یعنی نبی کی تعظیم۔ شیطان نے جنت میں نبی کا ادب نہیں کیا تو جنت سے نکل گیا۔ نہیں سمجھے؟ شیطان جنت میں تھا، جنت میں نبی کی تعظیم نہیں کی تو جنت سے نکل گیا۔ یار جو جنت
جنت میں تھا، جنت میں نبی کا احترام نہیں تو جنت سے نکل گیا، اور اگر ابھی کوئی جنت میں گیا ہی نہیں ہو تو وہ نبی کی بے ادبی کرے، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بے شک بے شک، آپ جنت چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو بس حضور کے غلام بن جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے وقت زیادہ لیا، 10 منٹ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی جاندار اور شاندار خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت نے کیا خوب کہا، کشمیری میں عرض کروں، سوز ایمان چم حیات النبی، سوز ایمان چم حیات النبی، جانے جانا چم حیات النبی، جانے جانا چم حیات النبی، ظاہر است باطن است تا آخر اسمان، ظاہر است تا باطن است آخر اسمان، سوری سامان چم حیات النبی، سوری سامان چم حیات النبی۔ حضرات آج کی اس محفل کی آخری خطاب جو آپ نے سماعت کرنا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد ثقافی صاحب جو جموں سے تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری اس کلوہ کی گاؤں کی ایک شان پہچان مفتی محمد اسماعیل نعیمی صاحب